وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 135 سے 137 تک آج کا سبق ہے. آج درس نمبر ہے 117. آج کا موضوع کیا ہم مشرک تو نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 135. وقالو کونو ہودن، اور نصارہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ یہودی. نصرانی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ. تہتدو، تم ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح ہدایت جو ہے وہ ملت ابراہیم کی ہے، حنیفہ جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور جو مشرک نہیں تھے. سامعین کرام، دین میں یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے باقی لوگوں کو غلط سمجھنا، یہ اس آیت میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ ہر ایک دنیا میں جو بھی آج مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر ایک یعنی
یہودی یا عیسائی یا سکھ یا جو بھی ہے ہندو، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اصل دین ہے اور تم اس پہ آ جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اصل میں جو ہدایت کا مفہوم ہے وہ بگڑ گیا ہے اور یہ صرف مذاہب کی بات نہیں ہے، لیکن مذہب میں جو فرقے بن گئے ہیں ان کی بھی یہی بات ہے۔ اور یعنی قادیانی جو جن کی گمراہی جو ہے مسلمہ ہے اور جو دین سے مرتد ہو گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اصل ہدایت پر ہیں، ہم اصل اسلام ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دین میں جو بھی فرقے بن گئے ہیں، ہر ایک جو ہے، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے دوسرے کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن وہ بریلوی دیوبندی کو غلط کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں پہ فتوے لگاتے ہیں شرک کے، دونوں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اسی قسم کے یہود، یعنی جو آج کی آیت ہے، اس میں یہودی کہتے ہیں کہ تم، یعنی اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی مذہب اختیار کر لو۔ عیسائی اور یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ بھئی صرف ہم درست ہیں، باقی غلط ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ تنگ نظری جو ہے یہ یعنی بالعموم پائی جاتی ہے۔ اس کا دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ حق کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، حق کو تلاش نہیں کرتے۔ اصل حق جو ہے وہ یعنی وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، اور انہی کے پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمارے حضور کو بھی یہی یعنی ہدایت تھی کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو دیکھیں، میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یعنی اس وقت دم توڑ جائیں گی جب ہم اصل دین کی اصل غرض کو پالیں گے کہ دین کی اصل غرض کیا ہے۔ لیکن دین کی اصل غرض تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا۔ اللہ کو منزل اور مقصود بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ یہ مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ اپنے خواہشات کو چھوڑ کے زندگی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اب تمام پیغمبران جو ہے یہی دعوت لے کے آئے، اور یہی سب کا طریقہ کار تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک الگ طریقہ بتایا اللہ تک پہنچنے کا، یا نوح علیہ السلام نے کچھ الگ بتایا، یا ہود علیہ السلام نے کچھ الگ بتایا، ایسا نہیں ہے۔ واحد طریقہ کار ہے۔ سامعین کرام، ذرا کان کھول کے سن لیں، میری کان بھی کھلے ہوئے۔ واحد طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، یا بیچ دیں اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر بنیادی طور پہ ہمارا عقیدہ، ہمیں صحیح عقیدہ پتہ چل گیا اور اس کا صحیح طریقہ کار، تو پھر اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر تو انسان اللہ کی مرضی معلوم کرے گا، اور اللہ کی مرضی تو تمام پیغمبران کرام پیش کرتے آئے ہیں، اور پھر اللہ کی رضا تو دین اسلام میں ہے۔ آج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمام نعمتیں میں نے تم پہ مکمل کر دی، دین اور تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین اسلام پہ جو ہے میں راضی ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اور سامعین کرام،
ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہاں ملت ابراہیم تو وہ یہود و نصارہ کی وجہ سے آیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، لیکن یہ لوگ پھر یہودی ہو گئے، نصرانی یعنی عیسائیوں نے، یہ سب مسلم تھے۔ ان کے پیغمبران کرام نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے یا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ لیکن بعد میں یہ فرقے جو ہے یہ الگ الگ ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر لیا، الزامات لگائے، دکھ دیے، تکالیف دیں ان کو، اور ایمان نہیں لائے۔ تو خیر اس کی تو ابھی بات نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک مقصود ایک اللہ اور اس کا راستہ ایک اسلام، بس۔ اس کے بعد فرقہ بندی میں پڑھنا یہ تو یعنی شرک ہے۔ کوئی دین میں اگر تفرقہ پیدا کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو یہ باتیں ذرا نوٹ کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر قولوا وما كان قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اس آیت میں دیکھیں ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، یکسو تھے وہ ملت، یعنی ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، ایک طرف تھے، ایک خیال تھا ان کا، جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اور اگر ایک خیال نہ ہو اور حنیف نہ ہو انسان دین میں، یکسو نہ ہو، تو پھر یہ شرک میں لازمی طور پہ پڑ جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ بار بار جو شرک کا تذکرہ آ رہا ہے، اور دیکھیں میں آپ کو آیت بھی سناتا ہوں کہ، اور جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر انسان یکسو نہ ہو، ایک مقصد نہ ہو اور ایک راستہ نہ ہو، تو پھر لازمی طور پہ یہ شرک میں پڑے گا۔ یہاں آیت نمبر 135 میں وضاحت ہے کہ ملت ابراہیم تو یکسوئی کی بات ہے۔ اگر یکسوئی نہ ہو دین میں تو پھر شرک میں لازماً انسان پڑے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھے ہوئے سامعین کرام، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات تو نہیں ہے کہ ہم کھلے طور پہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، شرک کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، یا ہم خود نہیں سوچتے، نہ ہم کسی کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، عقل سے کام بھی نہیں لے رہے۔ تو بہرحال قولوا آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پہ، وما انزل الینا، اور جو قولو یعنی یہ چلے پہلے میں تھوڑی سی اس کی ترجمہ پڑھ دوں پھر آپ دیکھتے ہیں۔ قولو آپ تم کہہ دو اے مسلمانوں، آمنا باللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، وما آمنا باللہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وما انزل الینا اور جو تعلیم ہمارے لیے نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہمارا یقین ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل اور جو تعلیم نازل ہوئی تھی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ بھی دیا گیا تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، وہ سب ہدایت تھی اور سب اسلام تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب ایک ہی پیغام لائے تھے اور وہ اللہ کی توحید کا پیغام تھا اور اسلام کی تعلیم لے کے آئے تھے۔ تمام پیغمبران کرام مسلم تھے خود بھی، اور اسلام کی دعوت لے کے آئے تھے اور انسانیت کو فلاح کا راستہ انہوں نے ایک راستہ بتایا تھا اور وہ اسلام کا راستہ تھا۔
اور اس آیت میں بھی یہی بات ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم یعنی انہی کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہے۔ تمام پیغمبرانوں کی ایک تعلیم ہے اور وہ اسلام کی ہے۔ ہم نے سب پیغمبرانوں کی دعوت کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ پیغمبر نے جو پیغام ہمیں دیا ہے کہ اللہ معبود واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ تو دیکھیں انبیاء میں تفریق ہو سکتی ہے درجات کی، لیکن وہ جانے اور ان کے درجات جانے، ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، تیسرے ابھی سے بارے میں آئے گا نا کہ فضیلت درجات، ایک رسول کی دوسرے نبی پر رسول پر فضیلت ہو سکتی ہے، جیسا کہ افضل الانبیاء جو ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں اس آیت میں قولوا آمنا باللہ وما، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ہے، اور جو تعلیم نازل کی گئی ہے ہمارے طرف، وما انزل الی ابراہیم، اس کا میں نے معنی آپ کو سب کو بتا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب اگر یہ ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اے مومنوں، یعنی اس وقت کے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، اے مومنوں کہ اگر کوئی تمہاری طرح ایمان لاتا ہے تو وہ تو ہدایت پا جائے گا، لیکن اگر وہ تمہارے طریقے سے رخ پھیر لیتا ہے، تولو فإنما هم فی شقاق، تو یہ تو پھر مخالفت میں جا پڑا، ضد، ہٹ درمی اور مخالفت، یعنی تمہارے طریقے سے جو بھی انحراف کرتا ہے تو وہ پھر ضد میں ہے، شقاق، مخالفت۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے مومنو تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ، حق کی دعوت دیتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ ایمان باللہ، اصل بات یہ ہے اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا اور اسلام کو اپنا دین قرار، طریقے زندگی قرار نہیں دیتا، تو پھر یہ ضد میں ہے اور مخالفت میں ہے۔ جیسا کہ آج ہم جو صحابہ کرام ہیں ان کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا اتباع جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ وہ خیر القرون تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے بارے میں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم یعنی دیکھیں، آج کیا ہم آج ہی کی بات کر لیتے ہیں، جو گزر گیا وہ تو مضمون گزر گیا نا، لیکن آج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ صحابہ کرام کو، بلکہ آج عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پہ صحابہ کرام کو متبرک ہستیاں تو قرار دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ تو جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی وہ دیکھو صحابہ کرام کے یعنی ان کی پیروی کرو یا ان کے طرز عمل کو دیکھو، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی تو ہمیں معلوم ہے کیسی تھی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، تو وہ کہتے ہیں وہ تو متبرک ہستیاں تھیں اور بڑی بڑی ہستیاں تھیں، آج ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، وہ زمانہ الگ تھا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، یہ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اس ہجوم کو، جو ایک بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باتوں کو اور اس کے عمل کو۔ آج ہمارا عمل کلیتاً ٹوٹلی مخالف ہے اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا تھا، جس کی دعوت پیش کی تھی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو پہچانتے ہیں، نہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ آیت اگر خاص طور پہ اگر آپ یعنی چاہیے یہ کہ ہم اپنے طرف کنورٹ کریں، یہ مضمون اپنے لیے کنورٹ کریں،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی صحابہ کرام کی طرح ایمان اپنے قبول کر لو، جس طرح صحابہ کرام نے دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور ان کے ساتھ لگ گئے اور ان کی اتباع بھی کی اور ان کی مدد بھی کی۔ اور یہ مدد کرنا میں یار کہ ضرور کروں گا کہ دین والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، لازم اس لیے کہ وہ دین کو پہنچانے والے ہیں۔ جب ہم ان کی مدد نہیں کریں گے ہر طریقے سے، مال و جان سے، اپنا وقت بھی ان کو دیں اور اپنا مال بھی، یعنی ان کے مشن میں خرچ کریں، ان کے مشورے سے اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنا وقت بھی اس میں لگائیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واحد ذریعہ ہے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری امداد تمہارے ساتھ ہے، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن شرائط ہیں اس کی۔ لئن اقمتم الصلاة، تھوڑا غور کیجئے گا، یعنی اللہ کی مدد کے لیے درکار جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں جو قرآن میں بیان، لئن اقمتم الصلاة، اگر تم نماز کا ایک نظام قائم کر لو۔ اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، ابھی وضاحت نہیں ہے، وقت نہیں ہے وضاحت کا۔ تو اقامت الصلاۃ وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر یقین کر لو کہ ہاں ان کا پیغام سچا ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ آمنتم برسولی کے میں معنی کر رہا ہوں آپ کو۔ یقین، ہمارا یقین صرف اتنا ہے اپنے رسول کی ذات پر کہ ہاں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تو کوئی یقین حاصل نہیں۔ وآمنتم برسولی وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، ان کی کمر مضبوط کرو۔ ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی نہیں لگتے تو اکیلا پیغمبر تو، یعنی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اکیلے پیغمبر کو جو ہے اس کے ذریعے ایک معاشرہ بنا دیا جائے، یہ اللہ کا قانون اور سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ سامنے کر ایک جماعت ہونی چاہیے، جماعت ید اللہ علی الجماع، جماعت کے سر پہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال ہمیں تو بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ کو۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ پھر وہ آ گیا نا مسئلہ مال کا، کہ مال تم خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، قرض حسن۔ دیکھیں پیغمبر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرائع، یہ عالم اسباب ہے، ایک داعی الحق ہے، خواہ وہ پیغمبر ہے یا نائب پیغمبر ہے، وہ اگر دعوت حق پیش کرے آپ کو اس پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے اور مجھے اللہ کی تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ پھر اس کی مدد کرنی ہوگی، اس کی بیعت کرنی ہوگی، اس پہ آپ کو اپنا مال و جان اس کے حوالے کرنا ہوگا، اور اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگانا بھی ہوگا۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ اس کے پھر تفصیلات ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ سامنے کا لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو قرض حسن دو، جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے درے خرچ کرو۔ بہرحال باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ، ہمیں صحابہ کرام کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اے پاکستان کے مسلمانوں، اے آج کی امت مسلمہ، اگر تم ہدایت پر اسی وقت ہوگے جب کہ تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو،
اور ان کے جو ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کے نقش قدم پر چلو. اگر ان کے راستے سے تم ہٹ گئے تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. بہرحال اچھا اس میں تھوڑا سا بات یہ ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. بہرحال تھوڑا سا مضمون رہتا ہے انشاءاللہ، پھر اگلے درس میں بیان کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ سنا دیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، یہودی مذہب قبول کر لو تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. نصارہ کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم جو ہے وہ صحیح ہے جو کہ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ تمہاری طرح مشرک نہیں تھے، یعنی ہماری طرح. قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں آپ کہہ دو کہ ہمارا تو ایمان ہے اللہ پہ. وما انزل الینا، اور جو تعلیم نازل کی گئی ہے ہمارے لیے. وما انزل الی ابراہیم، اور جو تعلیم نازل کی گئی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو تعلیم نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو بھی تعلیم دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی انبیاء پر تعلیم آئی ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے مابین کسی کو فرق نہیں کرتے کہ وہ تعلیم اچھی ہے یا وہ اچھی نہیں تھی، ہماری اچھی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لے آئے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو. فَقَدْ اهْتَدَوْا،
تو بس یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور انہوں نے اگر اپنا رخ پھیر لیا اس دین اسلام سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اب ان کا مقصد مخالفت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔